آخر میں دعوت دیتا ہوں ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے سیکریٹری محترم جناب مولانا عبداللہ سنابلی حفظہ اللہ وتولہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی قدر اور دیگر سامعین کی خدمت میں کلمہ تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد ومن والہ۔ محترم صدر مجلس حفظہ اللہ وتولہ، محترم مہمان ذی وقار و مہمان خصوصی حفظہم اللہ، ذمہ داران مرکز و جامعہ، معلمین و معلمات اور عزیز طالبات، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب سے پہلے ہم رب اعلیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس مجلس کو منعقد کریں، جس میں چنندہ علماء کرام اپنے پند و نصائح سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کا بھرپور موقع فراہم کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق و نصرت ہی سے ممکن ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت نہ ہوتی تو یہ امکان نہ ہوتا اور یہ مجلس نہ ہوتی اور ہم اور آپ یکجا نہ ہوتے۔ اس کے بعد میں اس ادارے کے بانی و صدر تاسیسی علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بلند فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں آپ کو جگہ دے، جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنت سے یہ شجر ثمر آور ہوا اور آپ اس درخت کے سائے تلے دامن علم و عرفان سے اپنا دامن بھر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے موجودہ صدر اور اس مجلس کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ وتولہ کا، جن کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے طالبات کو معزز علماء کرام کے ذریعہ پند و نصائح سے نوازتے رہیں تاکہ یہ طالبات ان نصائح سے مستفید ہو کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے اور دن رات آپ جو ادارے کی ترقی اور طالبات کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو برابر کرے اور ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں ممبئی عظمیٰ کے امیر جناب صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ وتولہ، جو ہماری اس مجلس کے مہمان ذی وقار ہیں، جن کے موجودگی کی ہی وجہ سے یہ مجلس خصوصی طور پر منعقد کی گئی کہ آپ نے تشریف لا کر کے طالبات کو اپنی قیمتی پند و نصائح سے نوازا اور طالبات کو بتا دیا کہ الحاد و بے دینی سے بچتے ہوئے دین و عقیدہ کی بنیادوں پر قائم رہنا ہے اور اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور تقوی کی توفیق طلب کرتے ہوئے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
آپ کے یہ قیمتی الفاظ کسی لڑی کے محتاج نہیں ہیں، بلا شبہ موتی موتی ہے، جوہری کو موتی سے مطلب ہے، وہ لڑی میں ہو یا بکھری ہوئی ہو۔ یہ قیمتی الفاظ ہمارے طالبات کے لیے موتی جیسے ہیں، طالبات ان سے یقیناً مستفید ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور ہم شکر گزار ہیں مہمان ذی وقار کے کہ آپ نے اتنے قیمتی الفاظ سے ہماری طالبات کو نوازا۔ اسی طریقے سے یہ بڑے ہی ناشکری کی بات ہوگی کہ ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی اور ناظم عمومی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ محترم جناب مولانا عبدالرشید عبدالسمیع سلفی حافظہ اللہ وتولہ کی اگر ہم شکر گزاری نہ کریں، ان کا شکریہ ادا نہ کریں کہ آپ نے طالبات کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی روشنی میں تعلیم میں مہارت اور گہرائی کا جو سبق دیا، یقیناً ان طالبات کے لیے ایک قیمتی گوہر کے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان نصائح کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور تمام طالبات کو اس سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بار پھر اس مجلس کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ وتولہ کا میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو آپ نے اپنی صدارتی خطاب کے ذریعہ طالبات کو بہت ہی گوہر نایاب سے نوازا، جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کی روشنی میں طالبات کے اندر اپنے اندر امتیاز پیدا کرنے، علم کے تئیں احساس ذمہ داری اور حیا کی چادر کو زیور بنانے، خواتین سے متعلق الحادی فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ نے طالبات کو ایک روشن شاہراہ عطا کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی روشنی میں، جن کے مشعل کی روشنی میں طالبات اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات کو طالبات کے لیے کارآمد اور مفید بنائے اور آپ کے لیے ان نصیحتوں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہم پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی، اور بڑی ہی ناقدری اور ناسپاشی ہوگی اگر ہم اس مجلس میں موجود ذمہ داران مرکز، خصوصاً نائب صدر مرکز حفظہ اللہ، مساعد رئیس جامعہ اسلامیہ سنابل برائے تعلیمی امور حفظہ اللہ، اور عمید جامعہ اسلامیہ سنابل حفظہ اللہ وتولہ، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر مہمانان گرامی قدر، معزز معلمین و معلمات، اور ساتھ میں عزیز طالبات جنہوں نے اپنے تعلیمی وقت کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر کے پند و نصائح کے لیے خاص کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجلس میں شرکت کی اور بہت ہی باوقار انداز میں سن کر کے اور اس سے بھرپور استفادہ کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی کوششوں کو برابر کرے اور تمام لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنے مستقبل میں اسے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں زبانی طور پر یا عملی طور پر ان سب کو درگزر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔